حضرات گرامی، آیت کریمہ میں نے تلاوت کی 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس کتاب کی آیت ہے کہ جس میں لا ریب فی، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کے تعلق سے ہم کسی اور موقع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، کیونکہ وقت مختصر ہے، مختصر سے وقت میں مجھے اپنی بات کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کتنی بڑی بات قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال، تمہاری مال و دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جس نے ایسا کیا، جس کے مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اب محاسبہ کرو آپ اپنا، کہ ہماری اولاد، ہماری مال و دولت، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر رہے ہیں؟ بتائیں، اسلام کے ضروریات جو ہمیں ماننے چاہیے اس سے غافل نہیں کر رہے؟ جو اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں ماننی لازم و ضروری ہیں، کیا ہم انہیں چھوڑ کر ان باتوں کو نہیں مان رہے کہ جس کے ماننے کو اسلام منع کر رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نقصان میں ہو، خسارے میں ہو، تو کیا تم فائدے میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم کسی مرتبے کو پالو گے؟ کیا کامیابی تمہیں مل جائے گی؟ کیا کامرانی تمہیں مل جائے گی؟ کیا عزت تمہیں مل جائے گی؟ ہرگز ہرگز نہ عزت ملے گی، نہ کامیابی ملے گی، نہ کامرانی ملے گی، نہ رتبہ ملے گا اور نہ عزت ملے گی۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں، اور یہ مال و دولت، یہ اولاد ہمیں غافل کر رہی ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا، یہ مال و دولت، یہ کاروبار، یہ اولاد کون دیتا ہے؟ پروردگار عالم دیتا نا۔ تم لاکھ کوششیں کر لو اور اللہ نہ چاہے کہ تمہیں مال و دولت ملے، تو تم مال و دولت پا نہیں سکتے، اور اللہ چاہے تمہیں مال و دولت مل جائے تو پل بھر میں مل جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو مال و دولت دی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تو جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مرنے سے پہلے میری راہ میں خرچ کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کائے سے پہلے؟ مرنے سے پہلے۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور جب موت آئے گی، وقت آئے گا، تو وہ بندہ کہے گا، فَيَقُولَ رَبِّي، اے میرے رب، مجھے کچھ دنوں کی مہلت کیوں نہ دی؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ مجھے میرے پروردگار عالم کچھ دنوں کی مہلت کیوں نہ دی؟ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کرتا، تیری راہ میں خرچ کرتا، تیرے نام پر خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں ہو جاتا، نیک بن جاتا۔ یہ موت کے وقت انسان کہتا ہے، اور موت سے پہلے
اپنی مال اپنی اولاد میں مبتلا رہتا ہے، ان کی محبت میں رہتا ہے، تب اسے دین نہیں یاد آتا، تب اسے اللہ کی راہ یاد نہیں آتی، تب اسے علماء یاد نہیں آتے، تب اسے مساجد اور مدارس یاد نہیں آتے۔ جب موت آتی ہے تو اب اپنے رب سے کہتا ہے کہ مجھے مہلت کیوں نہ دی؟ ارے پوری زندگی تو مہلت ملی تھی، 60 سال کی زندگی میں، تجھے تب یاد نہیں آیا؟ 55 سال کی عمر میں تجھے مہلت ملی، بارہا تو بیمار ہوا، موت تیرے پاس سے گزری، ایسے لمحات آئے کہ موت کے شکنجے میں تو چلا جاتا، اللہ نے تجھے شفا دی، صحت دی، تندرستی دی، تجھے متنبع کیا کہ میں تجھے اگر طاقت دے سکتا ہوں تو تجھے کمزور بھی بنا سکتا ہوں، تجھے قوت دے سکتا ہوں تو تجھے ضعیف بھی بنا سکتا ہوں، تجھے کمزور بھی کر سکتا ہوں، اور تیری موت جب آئے گی تو پھر کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ تو انسان مرنے کے وقت یہ تمنا کرتا، اس سے پہلے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا۔